بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسا کھانا کیوں اتارا جو بغیر محنت، بغیر پکانے، بغیر کاش کے انسانوں کو ملتا رہا؟ وہ کھانا جو جنت کی نعمتوں سے مشابہ تھا، وہ کھانا جسے قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے منسلوی کے واقعے کی، کہ ایک ایسا معجزہ جو بنی اسرائیل کے لیے رحمت بھی تھا اور آزمائش بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے۔ فرعون ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، معجزات عطا کیے اور بالآخر بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھا کرتے ہوئے پہنچا تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر راستہ بن گیا، بنی اسرائیل گزر گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ یہ آزادی کا پہلا دن تھا، مگر اصل آزمائش اب شروع ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل مصر سے نکل کر سرائے سینا میں داخل ہوئے۔ یہ ایک بنجر، خشک اور ویران علاقہ تھا۔ نہ کھیتی تھی، نہ پانی، نہ غذا۔ چند دنوں بعد قوم نے شکایت شروع کر دی، اے موسیٰ، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہم مصر میں غلام تھے مگر کم سے کم کھانا تو ملتا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور ایک عظیم معجزہ نازل فرمایا، جسے ہم کہتے ہیں من سلوی، آسمان سے اترنے والی میٹھی غذا، شبنم کی طرح زمین پر جمی جاتی، شہد یا سفید گونج جیسی، ذائقے میں میٹھا اور طاقت بخش۔ سلفی ایک خاص قسم کا پرندہ، بٹیر سے مشابہ، خود چل کر آتا، بغیر کاش کے مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی، سورۃ البقرہ۔ مسافرین کے مطابق من سلفی جنت کی نعمتوں سے مشابہ تھے، نہ پکانے کی ضرورت، نہ غذا کرنے کی اجازت، ہر دن تازہ نعمت۔ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی، لیکن ساتھ ہی ایک امتحان بھی تھا۔ اللہ نے محنت کیے بغیر ایسا کھانا اتارا کہ جو ہم لوگ بیٹھ کر کھا سکتے تھے، جو من سلفی لوگ کھا سکتے تھے، جو سینا میں رہتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرایا۔ یہ ان کا ایک ایسا امتحان تھا۔ اللہ نے حکم دیا، روز کا روز لو، ذخیرہ نہ کرو، شکر ادا کرو۔ مگر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، لالچ کیا، شکار کی بجائے شکایت کی۔ نتیجہ کھانا خراب ہو جاتا، کیڑے پڑ جاتے اور وہ خود اپنی نافرمانی کا انجام دیکھتے۔ ایک دن بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں دال، پیاز، لہسن، سبزیاں چاہیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنت جیسے کھانے کی قدر نہ کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم بہتر چیزوں کو کمتر سے بدلنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کی دی ہوئی چیزیں اچھی نہیں لگتی؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنت کے دیے ہوئے کھانے کو ٹھکرا کر دال سبزیوں کو فروخت دی، جو جنت کے کھانے سے آیا تھا، ان کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اس ناشکری کے نتیجے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ من سلبی کی نعمت چھین لی گئی، ذلت اور مسکنات مسلط کر دی گئی، 40 سال تک صحرا میں بھٹکنا پڑا۔ یہ واقعہ قیامت تک کے لیے سبق بن گیا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس نعمت کا ذکر ہے کہ سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورۃ طٰہٰ۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صرف تحریک نہیں بلکہ عبرت ہے۔ فرعون وہ قوم تھی جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے کہا میں خدا ہوں، جو اپنی انا میں اس قدر ڈوب گیا کہ اس نے اللہ پاک کی بارگاہ کرنی چھوڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن فرعون نہیں مانا۔ فرعون بچے پیدا ہوتے تو ان کو مار دیتا کہ کہیں ان میں سے کوئی موسیٰ نہ پیدا ہو جائے جو مجھے مارے۔ فرعون دوسروں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ اللہ پاک نے ان کا اتنا عبرتناک انجام کیا کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ تو بخشے گئے، لیکن جو لوگ فرعون کے ساتھ تھے وہ مر گئے۔ یعنی ہم سے آنے والی جتنی بھی قومیں، جتنی بھی نسلیں تھیں، جو بھی اس دنیا میں تھی، وہ اگر کوئی برا کام کرتی، اللہ کا ناشکری کرتی، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ٹھکراتی، تو اللہ پاک ان کے اوپر اسی ٹائم عذاب نازل کر دیتا۔
اسی ٹائم ان پر عذاب نازل آ جاتے۔ کتنی قومیں اس قوم سے پہلے آئی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے نبی کی اطاعت نہیں کی، جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو نبی نہیں مانا۔ ان قوموں کے ساتھ اتنا برا انجام ہوا۔ یہ ایک واحد قوم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے اپنی قوم کے لیے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اگر میری قوم یعنی ہم جو ہیں اگر میری قوم گناہ کریں یا اپنے راستے سے بھٹک جائے تو انہیں موقع دیا جائے، اور آج بھی ہمیں موقع دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو آج بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگے، اللہ ہمیں معاف ضرور کرے گا۔ یہ واحد قوم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اتنے گناہ کیے، لیکن ابھی تک بھی اللہ نے کہا ہے کہ راستے کھلے ہیں، اپنے لیے دعا کر لو، ابھی بھی ہم بخشے جا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب کیوں آ رہے ہیں اس دنیا پہ؟ یہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ آپ گناہوں کی طرف مائل ہو رہے ہو۔ خود کو گناہوں سے دور رکھو، خود کو گناہوں سے پاک رکھو۔ اگر ہم خود کو گناہوں سے دور رکھیں گے، پاک رکھیں گے، تو تب ہی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ آج کل دنیا اس قدر ان چیزوں سے بے غائب ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں والا ان میں کوئی رویہ نہیں ہے۔ ادھر حج کر کے آتے ہیں، ادھر وہی دنیا کی پھر شورنگوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دنیا کی شوباس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم حج کر کے آئے ہیں، ہم عمرہ کر کے آئے ہیں، کسی چیز کا کوئی خاص علم ہی نہیں ہے۔ ورنہ پہلے جب حج اور عمرے ہوتے تھے تو جو لوگ کر کے آتے تھے وہ تو گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے، چادریں اپنے سروں سے عورتیں نہیں اتارتی تھی۔ لیکن آج کل حج عمرہ ایک نام کا بن گیا ہے، جی ہم کر کے آئے ہیں، ہمیں اللہ پاک نے بلایا ہے، حج ہم عمرہ کر کے آئے ہیں، اور آ کر پھر وہی کام، وہی ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پر وہی اپنا جسم دکھانا، لباس دکھانا، ناچنا گانا، یہ سب چیزیں ہمیں جو صاحب بے خودمی کی طرف لے کے آ رہی ہیں۔ یہ ہمارے اسلام میں نہیں تھا۔ ہمیں اپنے اسلام کو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے مطابق گزارنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے ہم عورتوں کو۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے جو من سلفی کا ذکر کرتی ہیں کہ اللہ پاک نے من سلفی کیسے ان کے پر ڈالی۔ آج کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ ہم آج کیا کریں۔ نعمتیں بے شمار ہیں، شکر کم ہے، شکایت زیادہ ہیں۔ ہم بھی کہیں من سلفی جیسے رویے تو نہیں اپنا رہے، کیا ہم انہی کی طرح کر رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے آپ خود سوال کریں، اور اگر آپ اسی طرح کر رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ناشکری نعمت چھین لیتا ہے۔ اللہ کی آزمائش نعمت میں بھی ہوتی ہے، قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ من سلبی صرف کھانا نہیں تھا، یہ اللہ کی پہچان تھی، یہ بندے کے شکر کا امتحان تھا۔ جو شکر گزار ہو وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو ناشکر ہو وہ طریق میں عبرت بن جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، ہمیں ناشکری سے بچا، اور ہمیں ان لوگوں میں شمال فرما جو تیری اطاعت پر راضی رہے۔ آمین۔ اے اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے دیے ہوئے رزق سے ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم ناظرین، اسلامی ویڈیو لانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ ان ویڈیو سے سبق سیکھیں، اپنی زندگی میں اسلام کو اس قدر لے کے آئیں کہ آپ اس کو نئے روز نئے پہلو سے دیکھیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں، اور اگر میرے چینل کے اوپر نیو ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور آج کی ویڈیو کا آپ کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز لازمی پڑھائیں، ان کو دین کے بارے میں لازمی سکھائیں۔ اب جب مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک میں۔ اللہ حافظ۔